جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لے، یعنی مشورہ کر لے، اور اس کی صورت استخارہ ہے۔ استخارہ خود کرنا سنت ہے، نہ کہ دوسروں سے کرانا۔ پھر یہ خیال آتا ہے میں گناہ گار آدمی ہوں، تو بھائی اللہ تو کریم ہے، اللہ کو تو یہ بات بہت پسند ہے کہ میرا گناہ گار بندہ بھی مجھ سے خصوصی تعلق رکھتا ہے اور اپنی بات مجھ سے کرتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کا جب تعلق کسی خاص سے ہو تو بہت سارے خاص مشورے اس سے کرتے ہیں، کسی اور کو نہیں بتاتے، اور اپنی بات اس کے سامنے رکھتے ہیں، بھائی اس سے ذرا مشورہ کر لیں، مناسب آدمی، اچھا آدمی، میرا خیر خواہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار آتا ہے۔ استخارہ کا مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کو متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا۔ تو یہ خیال نہ ہو کہ میں گناہ گار ہوں، ظاہر ہے اس کی شایان شان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے جب بندہ اپنے معاملات اس کے سامنے رکھتا ہے۔ بندوں سے بھی مشورہ ہو، اللہ کے نیک بندوں سے، تقی متقی اور پرہیزگار آدمی سے، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس پر ایک پوری سورت قرآن نے اتاری، آپس کا اپنا معاملہ مشورے سے طے کرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرو، جس کا نام استخارہ ہے۔ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اور ہمارے دین میں وہ کرنے کے کام ہے جس پر اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے ہیں۔ فرمایا جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کا کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا، استخارہ نہ کرنا کم نصیبی کی بات، کم نصیبی کی بات۔ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور مشورہ نہ کرنا، یعنی استخارہ نہ کرنا، کم نصیبی کی بات۔ کوئی بھی معاملہ ہو، بشرطیہ کہ وہ معاملہ جائز ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ حرام کام کرنے لگا اور استخارہ کرنے لگا ہے، ناجائز کام ہے اور استخارہ کرنے لگا ہے۔ ظاہر ہے ناجائز اور حرام چیز تو بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوتی نا۔ تو حرام ہے، ہاں ایک کام کے دونوں پہلو ہیں، کریں اس کی بھی گنجائش ہے، نہ کریں اس کی بھی گنجائش ہے، وہاں استخارہ ہے، وہاں مشورہ ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہ ہے کہ آپ نے کہیں سفر کرنا ہے، کہیں شفٹ ہونا ہے، شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، کاروبار کہیں کرنا ہے، اس طریقے سے جتنی حلال کام ہے، جائز کام ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ یہ بندہ مشورہ کرے، استخارہ کرے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ مثلا کہیں سفر کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو استخارے کیے بغیر نہ کرے، انشاءاللہ کبھی اپنے کیے پر پشیمان نہ ہو۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ، اللہم انی استخیرک، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ۔ یہ نہیں کہ جو چاہت اس کی ہے اس کو پورا کرنا، نہ، یہ ذرا غلط فہمی ہوتی ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، یہ نہیں کہ جو اس کی چاہت ہے جیسے چاہت ہے ویسے ہو جائے، ایسا نہیں۔ اب جب اس نے استخارہ کر لیا اور بعد میں اس کی چاہت کے مطابق نتیجہ نہیں آیا تو آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی میں نے اللہ سے خیر مانگی تھی نا، اس نتیجے کے نہ آنے کے اندر بھی خیر ہوگی تو انشاءاللہ پریشان نہیں رہے گا، غمگین نہیں ہوگا۔ بھئی میں نے تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی تھی اور نتیجہ میری چاہت کے مطابق نہیں نکلا، جو میری خواہش تھی نتیجہ اس کے مطابق نہیں آیا۔ مثلا کاروبار شروع کیا اور استخارہ کر کے کیا، لیکن نتیجہ اس کی چاہت کے مطابق نہیں آیا، بند ہو گیا، کوئی بات نہیں، بھئی میں نے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، اس بند کرنے کے اندر بھی خیر ہو۔ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس میں نقصان ہوا ہے، اس میں بھی خیر ہوگا، اس لیے کہ میں نے استخارہ کیا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ۔ استخارہ کا مطلب سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ نتیجہ اس کی چاہت کے مطابق آئے۔ استخارہ کا مطلب اللہم انی استخیرک،
اللہ میں تو آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی قدرت کی وجہ سے خیر کا طالب ہوں، اپنے چاہت کے مطابق نتیجے کا طالب نہیں ہوں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کی چاہت کے مطابق نتیجہ نہیں آتا، لیکن آدمی غم نہیں کرتا کہ اگر یوں کر لیتا، اگر یوں کر لیتا، اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا۔ یہ اگر مگر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ دل مطمئن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی تھی، اس کے اندر خیر ہی ہو، اس کے اندر خیر ہی ہو۔ تو یہ ہے استخارہ۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، اور یہ بات پسندیدہ ہے۔ استخارہ کے نماز کا طریقہ یہ کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد خوب دل لگا کر دعا پڑھیں، اور اول آخر حمد و ثنا اور درود شریف پڑھیں۔ 2 رکعت جیسے عام نفل پڑھتے ہیں ویسے نفل پڑھیں، کوئی مخصوص صورت نہیں ہے، کوئی مخصوص وقت نہیں ہے۔ ہاں رات کو پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھ لی، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ لی۔ اب دعا پوری توجہ سے اور پوری امید اور یقین کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے اللہم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر یہ کام ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا آدمی دعا کیا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے استخارے میں، اے اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہو، دین کے لحاظ سے بھی، معاش کے لحاظ سے بھی، انجام کے لحاظ سے بھی، اور فوری لحاظ سے بھی، اس کو میرے لیے مقدر کر۔ نہ صرف دنیا، ہم تو صرف دنیا کے لحاظ سے نتیجہ ہماری چاہت ہوتی ہے نا، کہ نتیجہ ہماری دنیا کے لحاظ سے ہے، اور ہماری چاہت تو یہ ہے کہ بس ہماری چاہت یہ ہے، اور اس چاہت میں عام طور پہ 99% پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا اچھا نتیجہ، عاقبت امری، آخرت کے لحاظ، دنیا کے لحاظ، اور دیر کے لحاظ سے، جلدی کے لحاظ سے۔ ہاں تو اللہ سے خیر مانگے تو آدمی مطمئن ہو۔ تو بہرحال یہ دعا جتنی طلب کے ساتھ اور جتنی اہتمام کے ساتھ مانگے گا اس کے ثمرات ملیں گے۔ اور جب حد الامر پر پہنچے تو جس لفظ پر لکیر بنی ہے اس وقت اس کام کا تصور کرے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے، اس طریقے سے پھر سنت کے مطابق آرام کرنا ہے تو آرام کر لے، باوضو ہو کے سوئے، اور پھر چند دن تک یہ کرتا رہے۔ پھر جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اسی کو کر لینا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ کر لے۔ اب 3 دن تک استخارہ کیا تو ایک دل پر دل مطمئن ہو رہا، یا اس کی طرف راستے ہموار ہو رہے، یا اس کی طرف صورت بنتی چلی جا رہی ہے، اور استخارہ بھی کیا۔ ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی کبوتر نظر آئے یا کوا نظر آئے یا کوئی اور چیز نظر آئے، یہ کوئی چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ دل کا مطمئن ہونا، ویسے عام طور پہ آج کل دل مطمئن ہوتا نہیں، اس لیے قوت فیصلہ بہت کمزور ہو گئی، قوت فیصلہ بہت کمزور ہو گئی، اتنا تردد ہے، اتنا شک ہے، ہاں قوت فیصلہ بہت کمزور ہو گئی۔ تو اس کی پھر ایک صورت یہ بھی ہے کہ جائز طریقے سے جو تدبیر کر رہا ہے، جو رائے کا اختیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو صورت اختیار کر رہا ہے، تو اس کو اگر وہ چیزیں آسانی سے ہو رہی ہے اور صورت کام بننے کی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی، اور اگر خیر نہ ہوتی اللہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا تو اسی میں خیر ہوگی۔ اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا ہی کرے، اسی طرح 7 دن تک کرے، انشاءاللہ اس کام میں اچھائی
برائی معلوم ہو جائے گی۔ استخارے کے لیے خواب کا دکھائی دینا ضروری نہیں، ہاں کبھی خواب بھی آ جاتا ہے اطمینان قلب کے لیے اور سکون کے لیے، لیکن خواب کا آنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی نیک کام کرنا ہو، مثلا حج کے لیے جانا ہو، تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یوں استخارہ کرے کب جاؤں، کب جاؤں۔ ہاں، اور فرض ہے تو جلدی جانا ہے، وہ تو پھر جلدی جانا ہے، وہ نہیں ہے۔ ویسے اگر نفلی کر رہا ہے تو پھر کب جاؤں اور کن لوگوں کے ساتھ جاؤں، یہ نہیں کہ پھر میں کروں نہ کروں، روزہ رکھوں نہ رکھوں، زکوٰۃ دوں نہ دوں، ہاں نماز پڑھوں نہ پڑھوں۔ ہاں تو فرض کے لیے تو استخارہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کروں نہ کروں، تو اس کے لیے یہ استخارہ نہ کرے کروں نہ کروں۔ ہاں یہ کر سکتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ جاؤں، جلدی جاؤں یا ذرا دیر سے جاؤں، اس طریقے سے آدمی استخارہ کر سکتا ہے۔ استخارہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے خیر ہو تو میرے دل کو متوجہ کر دے اور اس میں میرے لیے خیر کر دے، ورنہ میرے دل کو اس سے ہٹا دے، اور جو میرے لیے خیر ہو وہ عطا کر دے۔ پھر اس کے بعد فوراً اگر اس طرح دل متوجہ ہو تو گمان غالب رکھنا چاہیے کہ اس میں خیر ہے، خواہ مطلب حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ اہم بات ہے، خیر مانگی ہے، خواہ مطلب حاصل ہو یا نہ ہو، نتیجہ اس کی خواہش کے مطابق آئے یا نہ آئے۔ ہاں تو یہ ہے مطلوب حاصل نہ ہونے کا خیر کا ہونا، اس کے آثار خیر کے اعتبار سے دنیا میں اس کا نعم البدل ملے گا یا آخرت میں صبر کا اجر ملے گا۔ آخرت کے لحاظ سے بھی مانگا ہے نا، تو بس اوقات کیا ہوتا ہے، خیر کس میں ہوتی ہے، آدمی پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، صبر کرتا ہے، آخرت کے لحاظ سے بڑی خیر مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس نے وہ کر لیا جو اللہ کو پسند ہے، اس نے وہ کر لیا جو اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اب بھائی خیر بھی مانگ لی اور اپنی طرف سے دعا بھی کر لی، ہاں اہتمام بھی ہو گیا، بس بندہ تو یہی کر سکتا نا، باقی تو وہ علیم ذات ہے، قدیر ذات ہے، حکیم ذات ہے۔ ہاں اب مجھے خیر مل جاتی ہے بس اوقات مطلوب ملنے کی وجہ سے اور بس اوقات صبر کرنے کی وجہ سے، تو میرے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، خیر چاہیے وہ تو مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ اس بندے کے لیے زیادہ خیر کس میں ہے، استخارہ نہ کرنے میں مجموعی طور پر اس خیر کا وعدہ نہیں، خواہ مطلوب مل ہی جائے، مطلوب مل بھی گیا لیکن استخارہ نہیں کیا تو خیر کا ملنے کا وعدہ نہیں ہے، پھر خیر کے ملنے کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے استخارہ کرنا چاہیے اور استخارہ کا ثواب لینا چاہیے اور اللہ کی رحمت کو اور مدد اور نصرت کو متوجہ کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک آسان عمل ہے، آدمی اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی گردن جھکاتا ہے، کہتا ہے استخارے میں یہ آ گیا، وہ بھی یوں سر ہٹاتا ہے، یوں ہٹاتا ہے، کہتا ہے استخارے میں یہ آ گیا۔ یہ اس کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت اور سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی خود استخارہ کرے، اور آسان سا ہے، 2 رکعت نفل ہے، دعا پڑھنی ہے، اللہ کو اس سے پیار آتا ہے کہ میرا بندہ اپنے معاملات میرے سامنے رکھتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہی تو مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔